علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو سنی، حنفی، بریلوی کے بجائے مسلمان کیوں نہیں کہلاتے؟ اس بات کو سمجھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب اسلام پھیلتا ہے تو لوگوں کا تعارف مسلمانوں سے ہے اور اہل اسلام سے ہے، لیکن جب عقائد میں بگاڑ آنا شروع ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے سے آپ دیکھ لیجئے، جب خوارج اٹھے کہ جنہوں نے معاذ اللہ حضرات اہل بیت کی مخالفت کی اور ان کو تبرہ کیا، اور دوسری طرف روافظ اٹھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کیا، ان کو مغلظات بکنا اور ان کے خلاف اپنی مہم چلانا، تو یہ جب عقائد اور نظریات میں خرابیاں آنا شروع ہوئیں تو اہل حق نے اپنی پہچان کے لیے اہل سنت کا ٹائٹل متعارف کروایا، اس لیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ وہ نظریہ اور عقیدہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیا وہ اس بنیاد پر قائم ہے جو اہل سنت جو عقیدہ رکھتے ہیں اور جس عقیدے کے حامل ہیں۔ روافظ اور خوارج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو صحیح عقیدے کے حامل مسلمان جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اور صحابہ اور اہل بیت کی صحیح تعلیمات پر جو گامزن ہیں ان کی پہچان کے لیے اہل سنت کا تعارف اور ٹائٹل متعارف کروایا گیا۔ پھر آپ آگے چلے آئیے، پھر جب ائمہ مجتہدین کا دور آتا ہے اور ائمہ اربعہ خاص طور پر حضرت امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنی اپنی آراء کے مطابق قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے امت تک منتقل کرتے ہیں، تو اس تعارف کے لیے وہاں پہ حنفی کا تعارف ہمیں ان دیگر فقہ سے ممتاز کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی تمام کے تمام اہل حق ہیں، لیکن ایک امام کی پیروی کرتے ہوئے ایک ہمارا تعارف اور پہچان حنفی کے طور پر مشہور ہوئی، اس لیے وہ ٹائٹل وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر آپ آگے چلے آئیے، جب بر صغیر پاک و ہند میں ایسے باطل عقائد و نظریات والے لوگ عام ہونا شروع ہوئے جنہوں نے معاذ اللہ شان الوہیت پر حملے کرنا شروع کیے، شان صحابہ پر اور حضرات انبیاء کے تقدس پر انہوں نے حملے کرنا شروع کیے، تو ایسے حالات اور ماحول میں حاجت درپیش تھی کہ وہ عقائد جو تسلسل کے ساتھ صدیوں سے امت سے متصل ہیں اور امت کا صحیح تعارف اور صحیح تشخص پیش کرتے ہیں، تو ان کے تعارف کے لیے حضرات اہل سنت نے اپنا تعارف بریلوی کے طور پر کیا۔ تو یہ کوئی نہ فرقہ الگ سے ہے، نہ کوئی الگ سے کوئی گروہ ہے، بلکہ وہی تسلسل ہے اہل سنت کا اور اہل اسلام کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آگے منتقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں۔ جہاں تعارف کی حاجت درپیش ہوگی تو ہم اپنا تعارف اسی انداز سے کراتے ہیں تاکہ باطل جو اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے ہیں ان سے فرق اور امتیاز ہو سکے۔